اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات مدنیۃ۔ سورہ حجرات یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 49ویں صورت ہے قرآن مجید، اور نزول کے اعتبار سے 106ویں صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ آیات اس کی 18 اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس میں معاشرت کے احکام ہیں، معاشرت کے حوالے سے آداب بیان کیے گئے۔ معاشرت میں خاص طور پر آداب النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے، اور اس کے دوسرے حصے میں عام رہن سہن کے آداب، یعنی وہ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے کوئی بھی معاشرہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ پھل پھول سکتا اور اس کا ماحول خوشگوار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، مت پیش قدمی کرو، لا تقدموا آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ تو ایک مرتبہ امارت کے مسئلے پر، یعنی ایک وفد آیا تھا، اس کا امیر بنانے کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اسی اختلاف میں آوازیں کچھ بلند ہو، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان میں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں تو ان کی رائے سے پہلے اپنی رائے نہ دو، ٹھیک ہے، اور ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو کیا رکھیں، پست رکھیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ حالت ہوگی کہ بعض صحابہ جن کی آواز اونچی تھی تو انہوں نے تو ادب کی وجہ سے پھر آنا ہی کم کر دیا، ٹھیک ہے، اور بعض صحابہ اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا کہ ان سے بات دوبارہ پوچھنی پڑتی تھی۔ تو اس میں یہاں بھی جو منع کیا جا رہا ہے لا تقدمو، تو اس کا تعلق جس طرح اقوال کے ساتھ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بارے میں کوئی رائے نہ دیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، ان سے پہلے اپنی رائے نہ دیں، فیصلہ نہ کریں۔ ہاں جہاں وہ خود کسی کو اجازت دے دیں وہ اس سے مستثنیٰ ہو، ٹھیک ہے، چلنے میں، عام چلنے پھرنے میں رسول سے کیا نہ کریں، پیش قدمی نہ کریں۔ اور کسی چیز کے بارے میں جب تک رسول فیصلہ نہ کریں اپنا فیصلہ نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی نبی کی آواز سے، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم اور مت بلند پکار کرو ان کے لیے بالقول، یعنی اپنی آوازوں کو ان کے لیے ان کے سامنے بلند نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ تمہارا بلند آواز میں بات کرنا بعض کا بعض کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی جس طرح دو ساتھیوں کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے رسول کے سامنے کیا نہ کرو، بات چیت نہ کرو۔ کیوں؟ تو یہاں مضاف محذوف ہے، خشیۃ ان تحبط اعمالکم، یعنی لا ترفعوا کا مفعول ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، خشیۃ ان تحبط اعمالکم، اس خوف سے کہ کہیں رسول کے سامنے آواز بلند کرنا، رسول کی رائے پر اپنی رائے دینا، یعنی کہیں اس میں یہ قسم کی بے ادبی ہے، یہ کہیں تمہیں اس سطح تک نہ لے جائے ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ یعنی جس نے پہلے بتلایا گیا کہ رسول کے حق میں ان کے آداب میں کوئی کمی کرنا یہ اعمال کے ضیاع کا موجب ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھنا یہ کس کا؟ مغفرت اور اجر عظیم کا باعث۔ تو اسی طرح لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی ادب ہو، یعنی وہاں بھی اپنی آوازوں کو کیا نہ کریں، پس نہ کریں۔ اسی طرح وہ مجلس جہاں پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہو، اس میں بھی اپنی آوازوں کو زیادہ کیا نہ کریں، بلند نہ کریں۔ اور یہی حکم علماء نے لکھا کہ ان لوگوں کا ہے جو کیا ہے وارثین انبیاء، علماء اور پیشوا جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی استاد ہو گئے، پیر ہو گئے، ان کا بھی یہی ادب ہو کہ ان کے ایک تو ان سے پیش قدمی نہ کریں اور ان کے سامنے اپنی آوازوں کو کیا نہ کریں، بلند نہ کریں۔ تو اب یہاں پر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اب بہت زیادہ آواز اونچی کرنے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات اس طرح کسی سے گفتگو کرنا یہ مخاطب کو ناگوار نہیں بھی گزرتی، یعنی اس کی اپنی بھی، لیکن اب کس وقت میں اس کو ناگوار ہے کس وقت میں نہیں ہے، اس کی تعیین مشکل تھی، تو اس لیے مطلق جہر بالقول کو کیا قرار دے دیا؟ ممنوع قرار دے دیا۔ جیسے فقہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہ سفر میں، اب جو سفر میں اس کی علت ہے روزہ نہ رکھ، اب وہ مشقت ہے، اب وہ مشقت کے درجات مختلف ہیں، کسی کے لیے زیادہ ہے کسی کے لیے کم ہے، تو اب اس کی کوئی تحدید نہیں آ سکتی، تو اس لیے مطلق مشقت کو کیا قرار دے دیا گیا؟ علت قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اب کون سا کہاں پر ناگوار ہوگا کہاں پر نہیں جہر بالقول، اس کی تعیین مشکل، اس لیے مطلق جہر بالقول کو کیا قرار دے دیا؟ ممنوع قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ بہت سی ایسی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ نہ دے جو کہاں تک لے جانے والی ہیں، کسی ممنوع تک لے جائیں، فی نفسی ہی وہ جائز ہیں لیکن وہ سبب بن سکتی ہیں کس کا؟ کسی ممنوع تک لے جانے کا، ان کو بھی وہ چھوڑ دے اس بنا پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، دوسری آیت میں، اور آگے اس کا نتیجہ کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق اعمال کا ضیاع یہ کس کے ساتھ ہے؟ کفر کے ساتھ، ایک بات، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر دونوں اختیاری چیزیں ہیں، ایمان بھی اختیاری ہو، اختیاری ایمان مقبول کہ اپنے اختیار سے اس کو کیا کرے؟ قبول کرے، اور کفر بھی تب ہوگا جب وہ کس پر ہو؟ اضطرارا نہ ہو،
اختیار اپنے اختیار سے وہ کیا کر لے، کفر کو اختیار کرے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو یہاں سوال یہی ہوتا ہے کہ حبط اعمال تو کس سے ہوتے ہیں؟ کفر سے. اور یہاں حبط اعمال کا جو سبب قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں اس چیز کا علم بھی نہ ہو. تو کفر تو ایک اختیاری چیز ہے، یعنی اپنے اختیار سے، اپنے علم سے بندہ اس کو اختیار کرے گا، پھر وہ کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام کی تعلیم. تو اس کا جواب یہ دیا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کا یعنی اثر یہ ہوتا ہے اس سے بندے کو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور وہی جو سلب توفیق ہے آگے چل کر وہ کس کا سبب بن جاتی ہے؟ کفر کا. اس بنا پر یہاں پر کیا کہا گیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نہ تو پھر یہی اعتراض ہوگا نا کہ خطاب تو اہل ایمان کو ہو رہا ہے، اور صحابہ کے بارے میں تو ایسا احتمال بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرے. خطاب تو ان سے ہو رہا ہے. پھر دوسرا ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور آگے ان تحبط اعمالکم. اور اہل سنت کے ہاں بالاتفاق حبط اعمال وہ کس سے ہوں گے؟ کفر سے. اور یہ بھی اہل سنت کے ہاں کلیہ ضابطہ یہی ہے کہ جس طرح ایمان اختیاری ہے اسی طرح کفر بھی کیا اختیاری ہے. اور یہاں وانتم لا تشعرون کے پھر کیا مان؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ بعض معصیت ایسی ہوتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بندے کو توبہ کی جو توفیق ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کرنا؟ کوئی کمی کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ بھی ایسے گناہ ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جانے والے ہیں. یعنی عام طور پر پھر اس سے کیا ہوگا؟ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی. اس بنا پر یہاں یہ کہا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو یہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک لوگ، ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ چونکہ دیہات کے رہنے والے لوگ تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے کر پکارنا شروع کر دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ازواج مطہرات کے حجرہ میں تشریف فرما تھے. تو یہاں حجرات، یہ حجرت ان کی جمع ہے. تو مسجد نبوی سے متصل حجرہ کہتے ہیں ایسا مکان کہ جس میں کچھ مسقف ہو، کچھ اس میں صحن ہو، ایک کمرہ نما سا ہو اور شروع میں تھوڑا صحن ہو. تو ایسے مکان کو کیا کہتے ہیں؟ حجرہ کہتے ہیں. تو یہ مسجد نبوی سے متصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی ان کے یہ حجرے تھے مسجد نبوی سے متصل. تو یہ جب وفد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمانا تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے کر پکارنا شروع کر دی. تو اب یہ تیسرا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے موجود نہ ہو تو ان کو پکارا نہ جائے الا یہ جب تک کہ وہ خود تشریف نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. پھر مطلب یہ کہ ایک معنی اس کے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پکارنے والوں میں شامل نہیں، اس لیے اکثرهم فرمائیں. اور ایک احتمال اس میں بھی ہے کہ واضح نصیحت کے حوالے سے ایک اسلوب اور ایک ادب یہ ہے کہ کسی متعین شخص کا نام لینے کی بجائے اکثرهم لا یعقلون، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مجھے کہا جا رہا ہے، یعنی مطلق اور مجمل بات کی گئی. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فعل پر تنبیہ کرنی ہوتی، کسی کام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی متعین شخص کا نام نہیں لیتے، بلکہ یوں فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، کہ ایس قوموں کو کیا ہو گیا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا
کہ وہ فلاں فلاں کام کرنے لگے ہیں، تو کسی متعین شخص کا نام نہیں لیتے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر یہ لوگ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے ان لوگوں کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ تو یہاں پر الیہم کی قید، الیہم کی قید کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا ہے کہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات اور گفتگو کے لیے کیا لیں، تشریف لیں۔ تو اس سے الیہم کی قید سے یہ فائدہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے تشریف لانا کسی اور کام کے لیے ہو تو اس وقت بھی کیا نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ تو الیہم کی قید نے یہ فائدہ دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی جو ضرورت کے لیے، سوال کے لیے آئے ہوں، تو الیہم کی قید نے یہ فائدہ دی۔ اگر اس دوران نکلنا اپنی کسی ضرورت سے بھی ہوا تو اس دوران بھی کیا نہیں کرنا، بات نہیں، بلکہ انتظار کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتی کہ وہ جب کسی کے پاس جاتے کوئی مسئلہ وغیرہ یا کسی حدیث کی تحقیق کے لیے، حدیث کا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے، وہ دروازے پر بیٹھ جاتے جب تک کہ وہ شخص خود کیا نہ کر تشریف نہ لے آتے۔ تو وہ لوگ ان کو کہتے بھی تھے کہ آپ تو کیا ہیں، یہ ابن ام رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہمیں یعنی دروازے پر دستک دے لیتے، تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو اب یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ آداب یہ بیان کیے گئے کہ جیسے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تمام اختلافات کے باوجود، یعنی جو نقطہ ایمانی ہے، یہ اس پر تمام قوتیں کیا ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، تمام جذبات اس پر کیا ہو جاتی ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس پر ایمانی قوت کیا ہے، قائم۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ باقی اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور ایک قرات میں آتا ہے فتثبتوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، کوئی گنہگار شخص کوئی خبر لے آئے، فتبینوا، تو اس کی کیا کر لو، خوب تحقیق کر لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو، تصدیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں تم نہ پہنچ جا دو نقصان کسی قوم کو نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر کیا ہو جاؤ، شرمسار ہو، ندامت کا اظہار کرو۔ یعنی بعد میں ندامت سے بہتر ہے کہ پہلے اس بات کی کیا کر لو، تحقیق کر لو۔ یعنی خاص طور پر جب کسی کے بارے میں کیا ہو، خبر ہو، تو پہلے اس پر کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کی کیا کر لو، تحقیق کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر یہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگیں، اکثر معاملات میں تمہاری باتوں کو کیا کرنے لگے، یطیعکم، تمہاری پیروی کریں، تمہاری بات کو مانیں، لعنتم، تو تم لوگ کس میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، یعنی اس ایمان کی برکت یہ ہے کہ تم
کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو کیا سمجھتے ہو؟ مقدم سمجھتے ہو، ضروری سمجھتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان محض کس کا نام نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اور رسولوں پر محض ایمان لانے کا نام ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا مندی ہے اس پر بھی راضی ہونا، یہ بھی کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا۔ جیسے سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات میں، باہمی معاملات میں آپ کو کیا نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں۔ پھر اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو بھی آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر کوئی تنگی اپنے دلوں میں کیا نہ کریں، محسوس نہ کریں۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو اچھا کر کے بنا دیا، مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسندیدہ بنایا تمہارے لیے کفر کو، والفسوق گناہ کو، والعصیان اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو قبیلہ بنو مستلق کے لوگ، ان کے سردار جو ازواج مطہرات میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، اب یہ قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو اسلامی تعلیمات تھیں ان کی انہوں نے پابندی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی کہ ہم کیا کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے پاس نا، حارث کے پاس، ان کے سردار کا نام، جو بھی انہوں نے متعین تاریخ دی تھی اس پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ تو اب یہ لوگ قبیلے والے جو تھے، یہ صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجے، ان کی تعظیم کے لیے، یہ ان کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے نکل کر باہر آ گئے۔ تو اب یہ جو تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس بھیجا، اب ان کے وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی کچھ دشمنی وغیرہ تھی۔ اب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، تو یہ اسی طرح واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان لوگوں نے ایک تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور دوسرا زکوٰۃ دینے سے بھی کیا کر دیا، انکار کر دیا، تو میں کسی طرح وہاں سے نکل آیا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ایک لشکر تیار کیا گیا، ان کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو اب وہ بھی پریشان ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ فلاں دن میں وہ صحابی آئیں گے آپ کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، وہ بھی نہیں آئی۔ تو یہ بھی پریشانی میں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، تو پھر راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہ ساری بات انہوں نے بتلائی، تو اس موقع پر پھر یہ آیات نازل ہیں۔ اب یہاں پر پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات پہنچے تو اس کی کیا کر لیں، پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد اس پر کوئی کیا کریں، کوئی اقدام کریں۔ تو ایک بات، دوسرا بھی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ان جاءکم فاسق بنبأ، اور اس کے شان نزول میں واقع ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور اہل سنت کا بالاتفاق عقیدہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جو ہے وہ سارے کے سارے کے عادل، اور یہاں فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ جو ہے سارے کے سارے عادل ہیں، اس پر تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ البتہ صحابہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہوتے، ان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے، لیکن ان کی غلطی کو باقی نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ تو عام شخص بھی اگر کیا کر لے، توبہ استغفار کرے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا درجہ تو بہت بلند، تو توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو کیا کر دیتے ہیں، ان سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ
غلطی گناہ تو ان سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ پر باقی نہیں رہتے، گناہ سے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ پاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تو عام شخص کے حق میں ہے، بہت سی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر صحابہ کے حوالے سے اور بہت سی حدیث ہیں اور قرآن کی نصوص ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو رضا کا جو اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام صحابہ کا جو خاتمہ ہے وہ کس پر ہوا؟ ایمان پر ہوا۔ پھر یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ فاسق کی گواہی وہ کیا نہیں کی جائے گی؟ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی علت یہ ہے کہ جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو جہاں یہ علت نہ پائی جا رہی ہو وہاں کیا کیا جائے گا؟ فاسق اور کافر کی گواہی بھی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ لیکن جہاں ایسا معاملہ ہو کہ اس خبر کی بنا پر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، پھر وہاں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ فضلا من اللہ و نعمہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ فضل ہے اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر مومنین میں سے دو گروہ وہ کیا کرنے لگے؟ اقتتلوا، باہم قتال کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک کیا کر لے؟ تعدی کرے، زیادتی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے قتال کرو جس نے کیا کیا؟ زیادتی کی۔ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو اب ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو عدل کے ساتھ، یعنی اس صلح میں بھی کوئی ذاتی مفاد نہ ہو یا کسی کی جانبداری نہ ہو، بلکہ عدل کے ساتھ کیا کروا دو؟ صلح کرو۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر تو دونوں دونوں فریقین میں صلح کروا دی تو جو قتل و قتال ہوا ہے اس کا کوئی دیت وغیرہ وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ان میں سے ایک گروہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر وہ کس کے حکم میں ہوگا؟ باغی کے حکم میں ہوگا، پھر ان کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر تو ان سے قتال ہوگا۔ اور اگر یہ صلح بھی ان کے درمیان کیسے ہونی چاہیے؟ بالعدل واقصد، عدل کے ساتھ، یعنی تاکہ جتنے بھی اسباب ہیں قتال کے اور اس جھگڑے کے وہ کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں، پھر کوئی احتمال اس چیز کا باقی نہ رہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرنے والے ہیں انصاف کرنے والے۔ تو یہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اہل سنت کی دلیل بھی آئی ہے کہ قتل، باہمی جو قتل و قتال ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ گنہگار تو ہوتا ہے لیکن دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو اس جیسے اس آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی باوجود یہ کہ اقتتلوا، باہمی جو قتل و قتال ہے کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے باوجود ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مومنین کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اہل سنت کی بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ دائرہ ایمان سے کیا نہیں ہوتا؟ خارج نہیں ہوتا۔ اور جو بعض حدیث میں کہا بھی گیا ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ اس کے جو ایمان کے اثرات ہیں، جو ایمان کے انوارات، ان میں کیا آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے گناہ کی نحوست۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بہتر ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دل اس کا بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مشاجرات صحابہ ہیں، اس آیت کی روشنی میں ان کا بھی، تو مشاجرات صحابہ یعنی جو صحابہ کے باہمی معاملات ہوئے ان کے بارے میں بھی اہل سنت کی تعلیم یہی ہے کہ ان کے بارے میں سکوت افضل، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے ائمہ سے، تابعین سے
یہ بات منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہ جن کے خون سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو کیا رکھا، محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو خون آلود کیوں کریں ان کے بارے میں بات کرنے سے؟ تو اس لیے جن چیزوں میں صحابہ کا اتفاق ہوا ان میں کیا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اور جن میں ان کا اختلاف ہوا اس میں کیا ہے، سکوت افضل۔ اور یہی اہل سنت کی جتنی بھی تعلیمات اور ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کا حاصل یہی دو باتیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومنین آپس میں کیا ہیں، اخوۃ، بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کروا دو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اس صلح میں بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس صلح میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو، کوئی ذاتی مقصد، ذاتی مفاد نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس صلح میں کسی کی جانبداری کیا نہ ہو، مقصود نہ ہو۔ اس لیے یہاں پر دوبارہ اس کا حکم دیا جاتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔